بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ کل ہم نے لیکچر نمبر 6 میں 9ویں جماعت کے اردو کی کتاب کے سبق نمبر 7 آرام و سکون کی مشق کے 4 سوال کر لیے تھے، اور آج ہم سوال نمبر 5 سے لے کر 8 تک مشق کے سوالات کریں گے۔ بچوں، آپ کو یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ یہ مشق آپ کی روین ہے، ورنہ جب آپ نے سبق کو پڑھ بھی اچھی طرح لیا، پھر اس کی تفہیم بھی کر لی، تو اس کے بعد مشق کوئی کام نہیں رہتا، بلکہ وہ صرف آپ کی روین ہوتی ہے، سبق کی جانچ ہوتی ہے کہ کتنی کمی رہ گئی۔ تو اس لیے میں صرف ریوائز کرتا چلا جاؤں گا، کوئی بہت زیادہ وقت اس کو نہیں دوں گا انشاءاللہ۔ تو سوال نمبر 5 ہے کہ غلط اور درست بیانات کی نشاندہی درست کے نشان سے کریں، یعنی اگر جملہ غلط ہے تو آگے لکھے ہوئے غلط پہ درست کا نشان لگائیں، اور اگر جملہ درست ہے تو پھر درست پہ درست کا نشان لگائیں۔ تو انسان کو بہت زیادہ فکر مند نہیں رہنا چاہیے یہ جملہ غلط ہے، شور و غل کا مریض پر کوئی اثر نہیں ہوتا، یہ جملہ غلط ہے، تھوڑا سا وقت آرام و سکون کے لیے ضرور نکالنا چاہیے، یہ جملہ درست ہے، ہمیں ماحول کو آلودہ نہیں کرنا چاہیے، درست ہے، صرف تکان کی وجہ سے حرارت نہیں ہو سکتی، یہ غلط ہے، اس لیے کہ ڈاکٹر نے سب سے پہلے میوں کو کہا ہی یہ تھا کہ تکان کی وجہ سے حرارت ہے، دوا سے زیادہ آرام و سکون ضروری ہے، یہ بات درست ہے، بغیر آرام کیے محنت کرتے چلے جانے سے صحت خراب ہو جاتی ہے، یہ بات درست ہے، غذا کے معاملے میں کسی احتیاط کی ضرورت نہیں، یہ بات غلط ہے، اور گرد و غبار سے صحت پر برا اثر پڑتا ہے، یہ بات درست ہے، انسان کے لیے آرام و سکون بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا کام، یہ بات درست ہے۔ یہ بچوں، جو آپ نے اپنے طور پر یہ مشق حل کی تھی تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ہم نے کوئی غلطی تو نہیں کی تھی یا کوئی کمی تو نہیں رہ گئی تھی۔ اس کے بعد بچوں سوال نمبر 6 ہے اعراب کی مدد سے تلفظ واضح کریں۔ اعراب کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ اصل میں اعراب ہے، لیکن اردو والے اعراب بولتے ہیں۔ اس میں اردو میں اعراب عام طور پر استعمال نہیں ہوتا، لیکن بہت سی جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں ضروری ہونے کی وجہ سے اعراب بتایا اور پوچھا جاتا ہے، سارا لفظ وہ مقصود نہیں ہوتا۔ جیسے دیکھیں لفظ تردد ہے، تردد یہ توجہ کی طرح، تصرف کی طرح یہ لفظ ہے، اور چونکہ اردو والے وزن عربی کی طرح وہ تو بتاتے نہیں، اور صرف یاد ہی رکھنا پڑتا ہے کہ کون سا لفظ اس کا کیا وزن ہے، یا وہ آدمی آپ کو صحیح بتائے گا جس نے عربی گرامر اچھی طرح پڑھی ہوئی ہوگی۔ تو بچوں، یہ تردد تصرف کی طرح ہے، توجہ کی طرح ہے تردد، تو پھر یہاں مقصود دال کا اعراب ہوگا۔ دال پہ آپ نے کیا ڈالا؟ شد اور پیش، تردد۔ باقی تے پہ زبر، رے پہ زبر، اور یہ دال دوسرے والا جو دال ہے یہ ساکن، لیکن اصل کیا ہوگا؟ اصل یہ پہلے والا دال ہوگا کہ اس پہ شد اور پیش آپ نے ڈالنی ہے۔ تقویت، اب یہ تقویت میں بھی ایسا ہی ہے، اس کا تلفظ بہت سارے لوگ تقویت کہہ دیتے ہیں، تقویت، حالانکہ یہ درست نہیں ہے، بلکہ یہ کی شد اور زبر کے ساتھ درست ہے، تقویت، تے پہ زبر، قاف ساکن، واو کے نیچے زیر، اور یہ پہ شد بھی اور زبر بھی اور تے ساکن۔ مطلق، مطلق نہیں، مطلق، لام کی، گویا لام کا اعراب مقصود ہے، میم پہ پیش اور توئے پہ جزم، لام پہ زبر، قاف ساکن۔ شور و غل، شور و غل، بھائی بچوں یہ لفظ بغیر واو کے نہیں لکھا جاتا، بغیر واو کے نہیں لکھا جاتا، لیکن پڑھا جاتا ہے بغیر واو کے۔ لکھیں گے شور و غل، پڑھیں گے شور و غل، شور و غل، شور و غل، تو شاید کتاب والوں نے آپ کے پڑھنے کے اعتبار سے لکھا ہو، ورنہ یہ لفظ درست نہیں ہے۔ تو شین پہ زبر، واو ساکن، رے پہ پیش، اور تو بن گیا شورو، وہ واو کی آواز ادا ہو گئی،
شورو، اور غل غین پہ پیش اور لام ساکن، تقویت یہ وہی دوبارہ سے پھر آ گئی، مقوی، یہ لفظ مقوی اور مقوا دو ہیں، دونوں ایک طرح سے لکھے جاتے ہیں، لیکن اگر اس میں فاعل ہو تو مقوی اور اس میں مفعول ہو تو مقوا، تو یہ لفظ مقوی ہے، مقوا نہیں، اور بہت سے لوگ اس کے مقوی اور مقوا میں تمیز ہی نہیں کر سکتے، اس لیے بیٹا میم پہ پیش، قاف پہ زبر، واو کے پہ شد بھی ڈالیں گے اور نیچے زیر بھی ڈالیں گے، اور یہ ساکن ہوگی مقوی، مقوا نہیں، مقوی، گویا کہ یہاں ہم یہ بتا رہے ہیں کہ یہ اس میں فاعل ہے، اس میں مفعول نہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے امید ہے کہ ایسا ہی کیا ہوگا۔ سوال نمبر 7 ہے، درست جوابات کے آگے درست کا نشان، آگے کا لفظ نہ ہوتا سامنے کا ہوتا تو بہت اچھا ہوتا، سامنے درست کا نشان لگائیں۔ تو بچوں یہ ایم سی کیوز ہیں جو آپ کے 15 نمبر کا پیپر علیحدہ سے ہوتا ہے، وہ انہی میں سے ہوتا ہے۔ الف ہے کہ سبق آرام و سکون کے مصنف کون ہیں؟ بھائی پریم چند ہیں، سید امتیاز علی ہیں، مولوی نذیر احمد ہیں، مرزا ادیب ہیں، تو ہمیں پتہ ہے سید امتیاز علی تاج ہیں۔ ڈاکٹر کے مطابق میاں کو کیا بیماری تھی؟ شوگر تھی، دل کی بیماری تھی، تکان اور حرارت تھی، یا سر درد تھا؟ تو کیا تھا بھائی بچوں؟ تکان اور حرارت تھی۔ میاں کتنے بجے دفتر جایا کرتے تھے؟ 8 بجے، 7 بجے، 10 بجے، 9 بجے، تو کیا پڑھا ہم نے سبق میں؟ 10 بجے۔ ڈاکٹر نے میاں کو کس بات کی تاکید کی تھی کہ وقت پر دوا کھائے؟ دوا تو دی نہیں۔ انجیکشن لگوانے کی؟ نہیں۔ خاموش لیٹے رہنے کی یا سیر کرنے کی؟ خاموش لیٹے رہنے کی۔ سبق آرام و سکون میں گھریلو ملازم کا نام کیا تھا؟ تو بیٹا ہم جانتے ہیں للو، کیونکہ ہمارے مکالمے میں جا بجا لکھا ہوا ہم نے پڑھا اور دیکھا۔ اس کے بعد گھنٹی کس نے میز سے اٹھا کر انگیٹھی پر رکھی تھی؟ تو آپ جانتے ہیں بچوں، بیوی نے جب گھنٹی تلاش کرنا چاہی تو میاں نے کہا تھا کہ یہ تو میں نے خود ہی اٹھا کے رات کو اوپر رکھی تھی کیونکہ بچہ چھیڑ رہا تھا اسے۔ تو بیوی نے، میاں نے، للو نے، ننے نے، میاں نے۔ میاں صاحب کا نام کیا تھا؟ اشتیاق تھا، مشتاق تھا، اشفاق تھا، اسحاق تھا؟ تو بیٹا ہم نے پڑھ لیا ہوا ہے، اشفاق تھا۔ ملازم کیا چیز کوٹ رہا تھا؟ نمک، مرچیں، ریٹھے یا گرم مسالہ؟ اس میں اور بچوں کوٹ تو وہ رہا تھا ریٹھے، لیکن یہاں سب سے بڑا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ گرم مسالہ انتہائی غلط لکھا ہوا ہے، یہ دنیا کی کسی لغت میں نہیں ہے، پرنٹنگ کی غلطی ہے یا جو بھی کچھ ہے، یہ گرم مصالحہ ہے، جو میں آپ کو آخر میں دکھاؤں گا لکھ کر، یہ لکھا ہوا۔ اس کے بعد خالی جگہ پر کریں۔ الف ہے کہ تردد کی کوئی بات نہیں، میں نے بہت اچھی طرح، کیا یہاں پہ لکھا بیٹا؟ میں نے بہت اچھی طرح معائنہ کر لیا ہے، میرے خیال میں انہیں دوا سے زیادہ آرام کی ضرورت ہے، اتنا کام نہ کیا کرو۔ کیا تھا یہاں؟ نصیب دشمنہ صحت سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، نصیب دشمنہ صحت سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ جی نہیں، دوا کی مطلق ضرورت نہیں، مریض کے کمرے میں شور و غل نہیں ہونا چاہیے، خاموشی اعصاب کو ایک طرح کی تقویت بخشتی ہے۔ اللہ جانے یہ کون؟ اللہ مارا میری چیزوں کو الٹ پلٹ کرتا ہے، ڈیش کو اتنا خیال نہیں آتا، اللہ ماروں کو اتنا خیال نہیں آتا کہ گھر میں کوئی بیمار پڑا ہے، میں ڈیش کو ڈیش مرتبہ کہلا چکی ہوں، میں کم بخت کو 20 مرتبہ کہلا چکی ہوں کہ صبح سویرے ہو جایا کر، ڈیش نے قسم کھا رکھی ہے، بدبخت نے قسم کھا رکھی ہے کہ کوئی بھی چیز اپنی جگہ پر نہ رہنے دے گا، ڈیش کو سر کھجانے کی فرصت نہیں، بیچارے کو سر کھجانے کی فرصت نہیں۔ صاحبزادے نے نغمہ سرائی نہ فرمائی تو دنیا کسی بہت بڑی نعمت سے محروم نہ ہو جائے گی۔ تو بھائی بچوں، اس سے آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ نے اپنی مشق جو کی تھی اپنے طور پر، اس میں کمیاں پیشیاں یا غلطیاں کتنی تھیں اور وہ آپ نے دور کرنی ہیں انشاءاللہ۔ اور اس کے بعد میں نے آپ سے ایک وعدہ کیا تھا کہ آپ کو گرم مصالحہ لکھا ہوا یا لکھ کے دکھاؤں گا، تو بھائی بچوں وائٹ بورڈ پر پہلے سے لکھا ہوا موجود ہے گرم مصالحہ، گرم مصالحہ، اس طرح سے آپ نے لکھنا ہے، اس طرح سے نہیں لکھنا جس طرح ہماری کتاب پہ لکھا ہوا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ ضرور ان چیزوں کو
ان پہ توجہ کریں گے جن کو میں نے بطور خاص بتایا ہے، اور انشاءاللہ مزید انشاءاللہ کل ہوگا۔ اور آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب آپ کا یہ ہوم ورک تھا جس کو ہم نے دہرایا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔